نادیہ آج بہت خوش تھی کیونکہ اس کے لیے وسیم کا رشتہ آیا تھا۔ نادیہ ایک خوبصورت، پڑھی لکھی، باشعور لڑکی تھی اور اسی طرح وسیم بھی ایک پڑھا لکھا، خوبصورت نوجوان سرکاری عہدے پر فائز تھا۔ دونوں کے گھر والے اس رشتے پر راضی ہو گئے اور 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی۔ شادی کی تیاریوں میں 2 ماہ ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا اور پھر ایک دن نادیہ بیاہ کے وسیم کے گھر آ گئی۔ وسیم اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا، کبھی سر اٹھا کر بات نہ کرتا اور ہمیشہ ہر حکم بجا لاتا۔ شادی کے چھٹے مہینے نادیہ امید سے ہو گئی۔ سب بہت خوش تھے، ساس، نند سب نے نادیہ کو مبارکباد دی۔ سب کہتے لڑکا ہوگا لڑکا ہوگا۔ نادیہ کی ساس نادیہ کو ہسپتال لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی تو ڈاکٹر کو کہتی ہمیں نہ بتانا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، ہمیں پتہ ہے لڑکا ہی ہوگا۔ ویسے ہی دن گزرتے رہے۔ جب ڈلیوری کا وقت نزدیک آیا تو میرا شوہر، ساس، سسر، نند سب ہسپتال میں خوشخبری سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ ڈلیوری نارمل ہوئی اور جب ڈاکٹر نے بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائی، ساس کا منہ بن گیا۔ باقی سب اپنے جذبات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے اور گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد ساس کا رویہ بدل گیا، البتہ وسیم کا رویہ نادیہ کے ساتھ ویسا ہی تھا۔ دونوں مل کر اپنی بیٹی کی حفاظت اور دیکھ بھال کرتے۔ اگلے سال پھر نادیہ امید سے ہو گئی۔ جب نادیہ کے والدین نے کہا کہ لڑکا یا لڑکی دینا تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کو بے اولاد نہیں رکھا۔ نادیہ کی ساس نے ان لوگوں کو خوب سنائی مگر وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے چپ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اگلے سال پھر نادیہ تیسری بار امید سے ہو گئی۔ اس دفعہ نادیہ کی ساس نے نادیہ کو اس کے گھر بھیج دیا۔ اگر تم ہمیں وارث نہیں دے سکتی اور بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں تو اپنے گھر جاؤ اور تمہارے والدین تمہارا خرچہ اٹھائیں گے۔ وسیم نے کہا اماں یہ تو غلط بات ہے، بیٹے یا بیٹیاں اس کے ہاتھ میں تو نہیں۔ ماں نے کہا چپ کر رن مرید، آج ماں کو چن لے یا بیوی کو، تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے۔ پھر وسیم خاموش ہو گیا اور نادیہ کو اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ نادیہ کے ماں باپ اپنی بیٹی کو ہر ممکن خوشیاں دینا چاہتے تھے، اس لیے وہ کچھ نہ بولے اور خاموشی سے اپنی بیٹی کو اپنے گھر بلا لیا۔ جب تیسری بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو سسرال والوں میں سے کسی نے آ کر بیٹی کا حال تک نہ پوچھا۔ نادیہ اپنی 1.5 مہینے کی بیٹی کو لے کر سسرال پہنچی تو جیسے سسرال میں بھی اس کے لیے جگہ تنگ ہو چکی تھی۔ نادیہ کو کسی نے منہ نہ لگایا، سب اکڑے رویے اور لہجے سے بولے۔ نادیہ گھر کا سارا کام کاج کرتی، پھر بھی اسے ساس کا ہر بار نیا طعنہ سننے کو ملتا۔ وسیم بھی نادیہ سے دور رہنے لگا۔ سب کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں وارث چاہیے۔ اب بھلا وارث دینا کیا نادیہ کے ہاتھ میں تھا؟ وہ بیچاری مجبور تھی۔ اگلے 2 سال بعد نادیہ پھر امید سے ہو گئی تو ساس نے نادیہ کو باپ کے گھر بھیج دیا اور کہا کہ اگر بیٹی ہوئی تو واپس آنے کی زحمت نہ کرنا، تمہیں طلاق کے پیپر وہیں بھیج دیے جائیں گے۔ نادیہ روتی ہوئی باپ کے گھر آ گئی۔ جو ڈلیوری کے وقت قریب آیا، نادیہ پریشان سے پریشان ہوتی گئی اور بس یہی سوچتی رہی کہ اگر بیٹی ہوئی تو مجھے طلاق دے دی جائے گی، میری باقی بچیوں کا سہارا کون بنے گا؟ ڈرتے ڈرتے سب ہسپتال گئے۔ جب ڈاکٹر نے بیٹی کی خبر سنائی تو نادیہ 10 منٹ بھی طلاق کے خوف سے زندہ نہ رہ سکی اور ہارٹ اٹیک سے مر گئی۔ نانی نے بچیوں کے باپ کے پاس فون کیا تو باپ نے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا جب ان کی ماں ہی نہیں رہی تو ان کو کون سنبھالے گا، ان کو بھی اپنے پاس رکھو، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناظرین، خدا کے کام خدا جانتا ہے، ہمیں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے اور رب کے حکم کو مان لینا چاہیے۔
اسی میں عافیت ہے، ورنہ وسیم کی طرح ہم بھی اکیلے رہ جائیں گے۔